اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ دفاع صحابہ کیوں ضروری ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ دفاع صحابہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ جب ان کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، اور اس آیت کے اندر لفظ الناس سے مراد تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ تو گویا اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے بعد دنیا کا ہر تقاضا پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ رسول کے ہر تقاضے کو مقدم اور سامنے رکھا۔ تو وہ کفار مکہ جواباً کہنے لگے کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئیں۔ تو گویا انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو سفہاء، نعوذ باللہ علیہ باللہ، بے وقوف کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ کی طرف سے خود وکیل بن کر اللہ کی ذات نے خود جواب دیا اور صحابہ کا دفاع کیا کہ الا انہم ہم السفہاء، کہ بے وقوف یہی لوگ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس جماعت کا دفاع کرنا یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ یہاں پر میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ان کافروں کی بات تھی، بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رؤسائے قریش کو، اشراف قریش کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ اسی اثناء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے تشریف لائے، دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کرنے لگے علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھلائیے۔ غالباً کسی مسئلے کے استفتاء میں، کسی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ تو جب ان کو آتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر شکن آ گئی، وسلم کے ماتھے پر بل آ گیا کہ یہ رؤسائے قریش تو پہلے ہی نہیں بیٹھتے، اور انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب ہم بیٹھے تو یہ غریب لوگ آپ کے پاس نہ آئیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر ناگواری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو قرآن دے کر بھیجا اور اپنے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خوبصورت عتاب فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی کہ آیا ان کے پاس ایک نبینا۔ تو جو رب صحابہ کی وجہ سے پیغمبر کا بل برداشت نہیں کرتا، وہ آج کے زمانے کی صحابہ کے بارے میں کی جانے والی باتوں کو کس طرح برداشت کرے گا؟ اسی طرح صحابہ کا دفاع یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیسے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو، ان کو تنقید کا نشانہ مت بنایا کرو، ان کے اوپر جرح مت کیا کرو، ان کے اوپر اعتراضات مت کیا کرو۔ کیوں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصفا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو وہ میرے صحابی کے ایک مد اور نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی شان اتنی بلند ہے، صحابہ کی عظمت اتنی بلند ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دفاع کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما دے تو آپ کے سامنے ایک جنازہ آیا، عرض کیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کان یبغض عثمان، کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنی تعلیم سے لوگوں کو یہ بات سکھلائی کہ صحابہ کے بارے میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اسی طرح دفاع صحابہ، یہ اسلاف اکابر علماء امت کا طریقہ بھی ہے کہ ہر دور کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق فتنوں کا علماء نے مقابلہ کیا ہے اور صحابہ کا ہر لحاظ سے دفاع کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔